السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ نواز شریف کی آمد ہے اور نواز شریف کی واپسی کی اطلاعات ملتے ہی پنجاب کے اندر گریٹ گیم کا آغاز ہو گیا۔ یہ کون سی گریٹ گیم ہونے جا رہی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں گے، اور پھر جو آئندہ کا نیا سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے اس کے لیے صف بندیاں بہت تیز ہو گئی ہیں آئندہ الیکشن کے حوالے سے بھی۔ اور پھر چودھری پرویز الہی جو ہیں، انہوں نے پنجاب تو چھینا ہی تھا عمران خان صاحب سے، اب انہوں نے ان کی پارٹی بھی چھین لی ہے۔ یہ کیا آئندہ انتخابات میں کوئی کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے؟ اور اگر بنتی ہے تو اس کا سربراہ کون ہوگا اور اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا؟ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی شیئر کریں گے، اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ مرشد کمال، مرشد خانہ کمال تے ملنگ بھی کمال۔ آج جو گھڑیوں والا نئی آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے اوپر جو رد عمل ہے وہ بھی بس بندہ کہتا ہے جی یہ کمال ہی کمال ہے۔ یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ باقی خبروں سے پہلے ایک اور خبر جو آپ نے ابھی دیکھ لی ہوگی لیکن بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ برطانیہ کا جو اخبار ہے ڈیلی میل، اس نے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کے داماد علی عمران سے معافی مانگ لی ہے۔ یہ معافی انہوں نے اس لیے مانگی ہے کہ جناب ان کا یہ کہنا ہے، ڈیلی میل والوں نے جو اپنا ایک پریس ریلیز جاری کیا یا جو بیان ایک جاری کیا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سیلاب زدگان کے فنڈ کے حوالے سے خرد برد کا الزام تھا، اور وہ انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا جی۔ اس وقت جو پاکستان کا احتساب ہو رہا تھا 2019 میں، انہوں نے ہمیں غلط اطلاعات دی تھی جس کی وجہ سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور ہم نے اپنے طور پہ اس سارے معاملے کو کھنگالا، اور شہباز شریف اور علی عمران اس سارے معاملے میں بے گناہ پائے گئے، جس کی وجہ سے ہم علی عمران سے اور شہباز شریف سے معذرت خواہ ہیں۔ یہ ایک خبر تھی، ہم نے کہا کہ یہ آپ کو دے دیں، اور آگے بڑھتے ہیں۔ جو اپنی ہماری مین خبریں ان کی طرف چلتے ہیں جناب۔ آج میں آپ سے جو ولاگ میں گفتگو کروں گا وہ اس سے ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ حیرت زدہ ہو جائیں، بلکہ اس سے بھی اگر آگے بڑھ کے کہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں۔ لیکن چیزوں کو کنیکٹ کیجئے گا اور پھر اس ولاگ کو بھی رکھیے گا، اور جو آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کے اندر ہوگا اس کو اندر اس کو کنیکٹ کیجئے گا کہ کیا ہمارا اندازہ درست تھا یا نہیں درست تھا، تو یقیناً آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب ہم اس خبر کے ساتھ جو آج صبح سب سے پہلے ٹاک آف دی ٹاؤن بنی، اور وہ تھی وہ گھڑیوں والی معاملہ۔ ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں جو سابق خاتون اول عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، وہ زلفی بخاری کو فون کرتی ہیں، 20 سیکنڈ کی وہ آڈیو ہے، اور اس میں ان کو کہہ رہی ہیں کہ جی وہ خان صاحب کے پاس کچھ گھڑیاں پڑی ہیں اور وہ یوز لیس ہیں، استعمال نہیں کر رہے، تو ان کو بیچ دیں۔ تو وہ آگے سے ان کو کہتے ہیں جی مرشد۔ یہ میں نے مختصر بتایا، وہ الفاظ تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، بہرحال کہانی اتنی سی ہے۔ اس سے پہلے بھی زلفی بخاری کا نام آ چکا ہے گھڑیوں کے بیچنے والے معاملے کے اندر۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بندہ ہوتا ہے نا کہ جب بندہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتا ہے تو بس کمال ڈٹائی کا بھی مظاہرہ کر لیتے ہیں۔ جو زلفی بخاری ہیں انہوں نے مہر تصدیق ثبت کر دی، جو اس کا ریئیکشن دیا نا، انہوں نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ جی آڈیو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب ان سے آج پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ کی آڈیو لیک ہوئی ہے، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے وہ 20% پیسے جمع کرا کے وہ گھڑیاں خرید لی تھی، تو ان کے مالک ہے تو ان کی مرضی ہے، وہ جیسے مرضی بیچیں۔ یعنی کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ جو آڈیو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ یہ آڈیو غلط ہے یا اس پہ نو کمنٹس کیا دیتے، تو پھر بھی آڈیو کے بارے میں شکوک و شبہات رہ جاتے۔ ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا۔ بشریٰ بی بی کی جو آڈیوز لیک ہوتی رہی، وہ جو ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، وہ جو ان کے سوشل میڈیا ٹیم والے ہیں، ارسلان بیٹا جن کو کہہ کے وہ مخاطب کر رہی تھی، اور فرا گوگی پہ میری بچی ہے، اور یہ جو بھی اس پہ بات کرے، جو بھی مخالف اس پہ بات کرے، تو سب کو غداری سے جوڑ دو، غیر ملکی سازش کے بیانیے سے جوڑ دو، لنک کر دو۔ اچھا، دلچسپ بات یہ کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا فرام دا ڈے فرسٹ یہ موقف ہے کہ جناب بشریٰ بی بی کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ غیر سیاسی خاتون ہیں۔ لیکن اگر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ حال ہے غیر سیاسی نے تو یہ حال ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے ان کا نام کہاں کہاں پہ آ رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر سلان والا جب معاملہ آیا اور ان کی آڈیو لیک ہوئی تو عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ آڈیو غلط ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ اتنا سیف فون تھا تو یہ لیک کیسے ہو گئی، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ یعنی کہ وہ مان لیتے ہیں کہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک خاتون جو باپردہ خاتون ہے، اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم کا، یعنی کہ جو ان کے پروپیگنڈا کا ہیڈ ہے،
اس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی عمران خان کے خلاف بات کرے، جو بھی فرح گوگی کے خلاف بات کرے، اس کو پاکستان سے غداری اور غیر ملکی سازش سے جوڑ دیا جائے. یعنی کہ یہ غداری کا سرٹیفکیٹ اور بیانیے بانٹنے کا جو ہے، جسے کہتے ہیں کہ فرنچائز آج کل ان کے پاس ہے، یا کہ فرنچائز کے مالک ہی وہی ہیں اس وقت، تو سب سے زیادہ سیل انہیں کا ہی مؤثر طور پہ کام کر رہا ہے. دوسری بات، جب اور چیزیں سامنے آئیں، مثلاً ایک اور آڈیو آئی تھی جس میں ملک ریاض اور ان کی صاحبزادی کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، اس میں پتہ چلا کہ جناب یہ جو ہیروں والا معاملہ آیا تھا کہ فرح گوگی نے یہ کہا ہے کہ جی میرے لیے تو 3 کیرٹ کا ہیرا ہے، لیکن خاتون اول کے لیے، جو اس وقت خاتون اول تھے بشرا بی بی، ان کے لیے کم از کم 5 کیرٹ کا ہیرا تو ہونا چاہیے. اور اس کی بھی کوئی ایسی بات نہیں سامنے آئی کہ جی ہم یہ کہہ سکیں کہ جی وہ آڈیو غلط ہے، کیونکہ ملک ریاض نے تو ایک فارمولہ سا بیان دے دیا. اس نے تو نہیں ماننا تھا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا، لیکن بہرحال یہ بھی آئی. پھر اس کے علاوہ جب سیاسی سارا معاملہ ہوا تو آپ کو یاد ہوگا، ہم نے آپ کو اسی چینل پہ، اسی پروگرام میں ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ باقاعدہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی فون کر کے سیاسی مذاکرات کے حوالے سے ان سے بات چیت کرتی رہی ہیں. اسی طرح جب مونا سلائی والا معاملہ تھا تو یہ بھی انکشاف ہوا کہ مونا سلائی جتنا بھی سارا کچھ چلا، ایک کاف لیگ کے اندر جو درار پڑی، جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ والا معاملہ تھا، اس سارے معاملے کے اندر جو مونا سلائی تھے وہ براہ راست ہدایات لے رہے تھے بشرا بی بی کے ساتھ. تو ابھی تو یہ خاتون غیر سیاسی ہیں، تو یہ حالت ہے، تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر القادر یونیورسٹی کی زمینوں والا معاملہ تھا، وہ جو ڈاکٹر جو تھے شہزاد جو احتساب کے انچارج تھے، انہوں نے وہ جو ایک ملک ریاض کی پیمنٹ آئی تھی، ملک ریاض کی پیمنٹ تو نہیں، پیمنٹ تو پاکستان کی تھی، کیونکہ ملک ریاض کی پیمنٹ کو حکومت برطانیہ نے غیر قانونی قرار دے کے حکومت پاکستان کے حوالے وہ رقم کی تھی. اس کو قومی خزانے میں جمع کرنے کے بجائے بند لفافے کو دکھا کر ایک کابینہ سے منظوری لی گئی اور وہ پیسے ملک ریاض کو لوٹا دیے گئے. یعنی کہ ان کے بیاف پہ انہوں نے کہیں اور جمع کرانے تھے، وہاں پہ چلے گئے، لیکن وہ بیسکلی تو ملک ریاض کو ہی چلے گئے. پاکستان کے قومی خزانے میں وہ پیسہ نہیں آیا، تقریباً 50 ارب روپے بندے تھے. تو پھر پتہ چلا کہ اس کے عوض میں کوئی بنی گالا میں بھی کچھ سو کنال زمین جو نہیں ہے فرح گوگی کے نام پہ کی گئی. پھر القادر یونیورسٹی کے نام پہ جو زمین ہے وہ بھی بشرا بی بی، عمران خان اور فرح گوگی کے نام پر وہ اس وقت ٹرانسفر ہوئی، جو انہوں نے ایک ٹرسٹ وہاں پہ بنا رکھا ہے. تو یہ ان سارے معاملات کے اندر بشرا بی بی کا بار 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 نام آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بشرا بی بی کے جو صاحبزادے ہیں ان کا نام بھی بہت سارے معاملات کے اندر آیا، لیکن وہ انکوائریاں شروع ہوئی تھی، لیکن جب پنجاب دوبارہ عمران خان صاحب کے ہاتھ آیا تو وہ انکوائریاں جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے ذریعے بند کروا دی گئیں. تو میں یہ بات کروں کہ مرشد کمال، مرشد خانہ کمال تو ملنگ بھی کمال. ملنگ تو مطلب خان صاحب ہے نا جی، ملنگ آدمی ہے جی، وہ بس مال و دولت سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. آتی ہیں کروڑوں اربوں روپے کی گھڑیاں کوڑیوں کے بھائی بیچ دیتے ہو، پیسے سے ان کو چونکہ محبت نہیں ہے، لہٰذا وہ قیمتی چیزیں اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں. تو ہم تو خان صاحب کو ایک ملنگ آدمی سمجھتے ہیں. تو خان صاحب تو ملنگ ہو گئے، اور مرشد ہو گئی بشرا بی بی، جن کو زلفی بخاری صاحب مرشد کہہ رہے تھے، اور بشرا بی بی ہو گئی مرشد، کیونکہ وہ مرشد تو کمال ہے، کیونکہ مرشد کہہ رہا ہے کہ جناب کم تسی کرو. اور جو آگے مرید ہیں وہ بھی کمال ہیں، اس لیے کہ وہ جو بجائے اس کے کہ وہ کوئی اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں یا تردید نہیں کر سکتے تو چپ رہ جاتے، الٹا وہ اس چیز میں بحث کریں نہیں وہ تو غلط ہم نے اس میں ساری کہانی میں کیا ہے. بہرحال غلط تو ہے جناب، بھی ایک پاکستان کے قومی خزانے کا مال ہے، جس کو عمران خان صاحب نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کو قومی خزانہ کے دودھ کی رکھوالی کے لیے بلے والی بات ہے کہ وہ جو اگر قومی توشہ خانہ کی چیزوں کو اگر فروخت کر کے قومی خزانے میں رقم جمع کرائی جاتی تو وہ کتنے اربوں روپے کی ہوتی ہے، کھربوں روپے کی ہوتی، جن کو عمران خان صاحب نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کے بظاہر خریدا اور پھر ان کو مارکیٹ میں بیچ دیا. ویسے بھی تحفہ مارکیٹ میں بیچنا، اس کے اتنے پہلو ہیں کہ جتنی اس پہ بات کی جائے وہ کم ہے. کوئی ایک پہلو ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ عمران خان صاحب نے جسے کہتے ہیں کوئی غلطی سنگین نہ کی ہو. بہرحال یہ جو جے ہو جے ملنگ تے وہ جے مرشد تے وہ جے اگے مرید بھی، تو یہ سارا معاملہ آج مطلب بڑی حیرت ہوتی ہے بندے کو کہ یار کیا سے کیا ہو جاتے ہیں لوگ. اچھا یہ جو کہانی ہے ساری، یہ آڈیو اس وقت پہ کیوں لیک ہوئی ہے یہ آپ کو آگے چل کے ہم بتائیں گے. اس سے پہلے ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب، ہم اس پروگرام میں اس چینل پہ اگر آپ ہمارے 6 مہینے 8 مہینے پرانے پروگرام اٹھا کے دیکھیں تو ہم آپ کو کہتے رہیں کہ آپ چودھری پرویز الہی نے عمران خان صاحب سے پارٹی چھین لینی ہے. عمران خان ابھی چودھری پرویز الہی کو جانتا نہیں ہے، اور اب وہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے جی. جیسے ہوا عمران خان روز اعلان کرتے ہیں جی آپ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، پرویز الہی نے مجھے یقین دہانی کرا دیا. پرویز الہی مونا سلائی بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب اشارہ کریں اسمبلیاں ہم ایسے توڑ دیں گے. اوپر سے پی ٹی آئی کے اپنے اراکین عمران خان کو بتایا بغیر پرویز الہی کی کابینہ میں وزیر بن رہے حرف اٹھا رہے ہیں.
تو یہ پارٹی تو گئی عمران خان صاحب کے ہاتھ سے. اچھا اب خان صاحب یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, حکومت وہ چھوڑ نہیں سکتے. حکومت چھوڑتے ہیں تو جو پنجاب کے اندر ان کے جو ایک وزیروں کی فوج ظفر موج ہے وہ ساری مطلب بے روزگار ہو جاتی ہے. وہ سارے پنجاب کے وسائل یہ تو سیاسی جلسے یہ وہ ہیلی کاپٹر آنا جانا پولیس اسکواڈ گارڈ شارڈ یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر جو اتنے ہیوی فنڈز جو اپنی پارٹی کے لوگوں کے ذریعے یہ دے سکتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب یہ بھول جائیں گے وہ اسمبلیاں توڑیں گے. کبھی وہ اتنا جسے کہتے ہیں حوصلہ نہیں رکھتے کہ وہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دیں. الیکشن جب بھی ہو جی وقت سے پہلے تو کیا, اگر وقت پر ہوں تب بھی نہیں توڑیں گے, اگر وقت سے آگے چلے جائیں تب بھی نہیں توڑیں گے. عمران خان صاحب یہ اسمبلیاں توڑنے والے نہیں ہیں. لیکن پرویز لائی کیا کر رہے ہیں؟ پرویز لائی جناب اس سارے گیم کے اندر ایک نئی گیم تشکیل پا رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ مونس لائی ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے لیے بڑا وہ سافٹ کارنر ہے ان کے دل میں, اور بشرا بی بی کے بھی بڑے مرید پائے جاتے ہیں. لیکن یہ کچھ جو سیاسی تجزیہ کار ان کا کہنا ہے کہ مونس لائی ادھر ہی جائے گا جدھر چودھری پرویز لائی جائے گا, اور چودھری پرویز لائی ادھر ہی جائے گا جدھر چودھری شجاعت جائے گا. ہم نے آپ سے کل کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ جناب ان کا رضنامہ ہو چکا ہوا ہے. ان کی ناراضگی چودھریوں کی آپس میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتی تھی, اور فیملی کے لوگوں نے بیٹھ کے سارا معاملہ ختم کرا دیا. تو مونس وہاں جائے گا جہاں چودھری پرویز لائی جائے گا, چودھری پرویز لائی وہاں جائے گا جہاں شجاعت جائے گا, اور چودھری شجاعت آج کل آصف علی زرداری صاحب کے بڑا کلوز ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے اس ساری کہانی کے پیچھے جو اگر ہم دیکھیں کہ ایک کو دور بیٹھ کے ڈوریاں ہلا رہا ہے تو وہ سیاست کا بادشاہ آصف علی زرداری ہے. اچھا یہ ساری اچانک کیوں افراتفری مچی ہے؟ چنگا بلا سموتھ کام چل رہا تھا پنجاب میں, پرویز لائی عمران خان مل جل کے کام کر رہے تھے. یہ ساری افراتفری کیوں مچی ہے, یہ سارا کچھ اچانک کیوں ہوا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کم از کم 5-6 ایسے کیسز ہیں جن میں عمران خان کے خلاف اب کارروائی ہو رہی ہے, اور اس چیز کا غالب امکان پایا جاتا ہے. امکان کی میں بات کروں, اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا, کہ امکان پایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نااہل قرار دے دیے جائیں گے. اگر نااہل قرار دے دیے جاتے ہیں تو یہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ آڈیو اس وقت پہ لیک ہونے کا کیا مقصد ہے. تو اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک امکان یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی پہ چونکہ کسی پر اعتماد نہیں ہے, تو وہ اپنی پارٹی کی قیادت اگر وہ نااہل ہوتے ہیں تو وہ پھر بشرا بی بی کو دے سکتے ہیں. اور بشرا بی بی غیر سیاسی تو نہیں ہے جی, خان صاحب کے کہنے سے تو ہم ان کو غیر سیاسی نہیں مانیں گے. ہم تو دیکھیں گے وہ کر کیا رہی ہیں, وہ پوری سیاست میں انوالو ہیں. اور سیاست میں انوالو ہونا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن بہت سارے ایسی چیزوں میں بھی انوالو ہیں جن پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. لیکن اس موقع پر یہ آڈیو ریلیز ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمران خان تو چلے اس معاملے میں پہلے ہی ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی تو شاہ خانے والے معاملے پہ, لیکن بشرا بی بی کی کریڈیبلٹی پہ دیکھیں نا, ہیروں والے معاملہ آیا, پھر وہ یونیورسٹیوں کی زمینوں والا معاملہ آیا, وہ ملک شہزاد والا, ملک ریاض والا, پھر یہ والا معاملہ آج آ گیا وہ جو غداری لنک اور ڈاکٹر اسلام والی آڈیو آئی تھی, پھر آج یہ آڈیو آ گئی گھڑیوں کی فروخت کے حوالے سے. تو بشرا بیبی کو بھی اس سٹیج پر اب لے جایا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے اپنے اندر بھی قابل قبول نہ رہیں. اب پارٹی کے اندر اور بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں, پرویز خٹک بیٹھے ہوئے ہیں, شاہ محمود قریشی بیٹھے ہوئے ہیں, اسد عمر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی کافی سارے بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب اپنے جو نہیں اس چیز پر ہیں. اگرچہ کہ بظاہر وہ سے کہتے ہیں نکار خانے میں طوطی کی طرف فواد چودھری آواز لگاتے ہیں کبھی شیریں مزاری کہ جی اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں, فلانی تاریخ کو ٹوٹ رہی ہیں, اسی مہینے ٹوٹ رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہونا. اب پارٹی جو ہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں, جو کہ ظاہر لگتا ہے کہ ہو جائیں گے, تو پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. پارٹی کا نیا سربراہ کون ہوگا؟ یہ ایک بڑی دلچسپ گیم ہے. وہ اس میں اب دو پہلو ہیں. یہ ہماری اس پہلی خبر کا حصہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ نواز شریف کی واپسی کے بعد پنجاب میں گریٹ گیم شروع ہوگی. اب میں اس طرف آ رہا ہوں. تو عمران خان صاحب کے نائل ہونے کے بعد یہ کام تھوڑا سا لیٹ بھی ہو سکتا تھا, ابھی تو الیکشن بڑی دور ہے, لیکن یہ لیٹ اب نہیں ہوگا اس لیے کہ نواز شریف کی اب واپسی تقریباً کنفرم ہو چکی ہے. نواز شریف صاحب 2 ہفتے بعد آتے ہیں, 3 ہفتے بعد آتے ہیں, 6 ہفتے بعد آتے ہیں. نواز شریف کا اب آنا طے ہے. اور جب نواز شریف پاکستان میں آ جائے گا تو اس وقت پاکستان کی سیاسی منظرنامہ یکدم بدل جائے گا. سیاست کا محور اور مدار جو ہے وہ نواز شریف ہو جائے گا. یہ کسی کو نواز شریف پسند ہے یا نہیں ہے, بہرحال نواز شریف کی سیاست میں جو رول ہے وہ بہت بڑا ہے. تو پاکستان کی سیاست کا مدار المہام جو ہے وہ نواز شریف کی ذات ہو جائے گی. اب اگلے الیکشن میں پھر کیا ہوگا؟ اگلے الیکشن میں یہ ہوگا کہ ایک کنگز پارٹی یا ایک کنگز گروپ بنے گا.
अब किंग्स पार्टी अब चूंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो हो गए न्यूट्रल लोग, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं इसमें अब पढ़ते, लेकिन वो लोग जो माजी में उनके साथ अटैच रहे हैं, जिनको आदत है इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहने की, वो एक दूसरे की तरफ अब देख रहे हैं। अब उन्हें परवेज लाई भी है, शुजात भी है, ये पीछे आपने सेनेट में देखा तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी जब चेयरमैन सेनेट बनवाया था उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन्होंने बनवाया था। तो ये तमाम प्लेयर्स जो हैं ये अब सारे लाइन अप हो रहे हैं। अच्छा, अब एक मुलाकात मुतवक्को है अगले कुछ दिनों में शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म की परवेज लाई वज़ीर-ए-आला पंजाब से। अब ये जो मुलाकात है ये आप ये समझ लेंगे बज़ाहिर इसमें ये होगा कि परवेज लाई साहब इमरान खान एंड कंपनी की नुमाइंदगी वहाँ पर कर रहे होंगे, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होगा। वो अपने ही मामला तय करेंगे और इस मौके पर शायद बात होगी कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो पंजाब की इंतज़ामिया और पंजाब की हुकूमत जो है वो उनकी तरफ नहीं देखेगी। ये चीज़ें मतलब बस से पर्दा तो तय हो जाती है, लेकिन बस एक फॉर्मेलिटी भी होती है, तो वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, अनाउंस तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो जो आएंगे वो जो तरीका होगा अपना कानूनी वो इख्तियार करेंगे, उस कानूनी तरीकों को इख्तियार करने से पहले उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज आपने सुना होगा कि सलमान शहबाज की पाकिस्तान वापसी पर भी उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया कि उनका जी 13 दिसंबर पर आके अपने मुतल्लिका अदालत में पेश होंगे, तो उसके बाद अदालत जाने तो वो जाने, अदालत अगर बेल कैंसिल करती तो कर दे, तो वो उनको गिरफ्तार न करने की जमानत होगी। ये भी नवाज शरीफ की आमद का एक इशारा है। तो ये जनाब अफरा तफरी इसलिए मची है कि नवाज शरीफ आ रहा है, अब एक ग्रेट गेम बन रही है। अगले इलेक्शन के बीच में ये एक ग्रुप होगा जी। अगर तो इनके मामलात मोनस लाई, परवेज लाई, चौधरी शुजात, ये सब एक ग्रुप बन के इनके साथ फिर होंगे परवेज खट्टर, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी वगैरह, और फिर इनके साथ आसिफ अली ज़रदारी। ये एक ग्रुप हो जाएगा आइंदा इलेक्शन में। एक ग्रुप हो जाएगा क्योंकि जो कि नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन में हिस्सा लेगा, उसमें मुस्लिम लीग नून के अपने लोग होंगे और मुस्लिम लीग नून के कुछ इत्तेहादी भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब बरह रास्त उस इत्तेहाद का हिस्सा ना बने और परवेज लाई साहब बतौर PTI के सरबराह के उस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए, और या PTI के दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, या टोटल वो PTI की सरबराही संभाले, PTI में शामिल हो गए। ये सारा कुछ आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा, आपको होता हुआ नजर आएगा। नवाज शरीफ भी आ जाएंगे और उनको पाकिस्तान के अंदर रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, सिस्टम दूसरी तरफ चल पड़ा हुआ है। और शहबाज शरीफ और परवेज लाई की मुलाकात भी हो जाएगी, इनके मुज़ाकरात भी हो जाएंगे। मोनस लाई, परवेज लाई, शुजात, ज़रदारी, ये सब एक ही तरफ जाएंगे। और इस सारी कहानी पे सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान कहाँ होंगे। इमरान खान आइंदा सेटअप में फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि वो हमें कहीं पे नज़र आ रहे हैं। वो अब भी एक तवील अरसा तक अपनी जो कानूनी जंगें हैं वो लड़ते रहेंगे, क्योंकि जितने केसेस अभी तक उनके हवाले से सामने आ चुके हैं उससे बहुत ज़्यादा, उससे बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारे केसेस अभी उनके ख़िलाफ़ आने वाले हैं, जो कि हुकूमत जब नई इलेक्शन में आ जाएगी तो शायद वो ज़्यादा क़ुव्वत से उन केसेस पर काम शुरू करेगी। और उससे पहले भी ये जो महीना है इमरान खान साहब के लिए सियासी तौर पर दिसंबर का महीना, ये बहुत मुश्किल होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।